Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ بھی میں آپ کو حج کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج مناسب لگتا ہے کہ حج کے جو اصل 5 دن ہیں اس بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ ویسے سفر تو 30 دن، 35 دن اور 40 دن کا ہوتا ہے، مگر حج کے جو اہم ارکان ہیں وہ 5 دن میں ادا ہوتے ہیں۔ اس 5 دن کو اگر حاجی اپنے دماغ میں بیٹھا لے تو حج آسان، اور اگر اس کو نہ سمجھا یا اس کی تیاری نہیں کی تو پھر حج بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پھر قدم قدم پہ اس کو دم دینا پڑے گا، اور جتنا دم وہ دے گا اتنے دم حاجی صاحب کے نکلتے رہیں گے، کیونکہ وہاں کاؤنٹنگ روپیے سے نہیں بلکہ ریال سے ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا روپیہ اور ریال میں کتنا فرق ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی حاجی غلطی کر کے اس کا کفارہ ادا نہ کرے تو غلطیاں اس کے پیچھا نہیں چھوڑتی، بلکہ پورے سال اور پوری زندگی اس کے اوپر وبال جان بن جاتی ہے، وہ آ کے بہت پریشان رہتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ اہم معاملات میں، مسائل میں غور و فکر کر کے قدم کو پھونک پھونک کر کے چلے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کرے، اور اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو فوراً علماء سے رابطہ کر کے معلوم کرے کہ یہ غلطی ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ سزا بھی وہی دینی پڑے گی۔ غلطی یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں پر بھی توبہ کر لے سکتے ہیں، وہ قبول ہو جائے گی، مگر ایام حج میں یا مکے کی سفر میں جو غلطی مکے میں ہوگی اس کا کفارہ آپ کو مکہ ہی میں دینا پڑے گا، چاہے وہ 1 کھجور ہو، چاہے وہ 1 اونٹ ہو۔ جیسی غلطی ایسی سزا الگ الگ متعین ہے اس میں۔ اگر وہاں آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ وبال جان بن جائے گی آپ کے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ان 5 دن کو حاجی کو گزارنا چاہیے۔ اولاً تو جب جائے تب سے ہی ہمارے اکابر علماء کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب حج کو جاتے تھے اور پھر وہاں سے مدینہ جاتے تھے، حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے سے 13 کلومیٹر پہلے ہی اپنے جوتے اتار لیتے تھے، جوتا نہیں پہنتے کبھی مدینے میں۔ حضرت کے قدم مبارک بڑے نازک تھے، کبھی کبھی پتھر لگتا، اس سے خون رشنے لگتا۔ مریدین کہتے حضرت چپل پہن لیجئے، کہتے کہ میں اس مدینے پاک میں کیسے چپل پہن سکتا ہوں جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے قدم میں گستاخ قاسم کا جو ہے چپل والا پاؤں آ جائے، اس لیے میں یہاں پر بغیر چپل کے چلنے کو اپنی عبدی سعادت سمجھتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے کہ حضرت جب بھی مدینہ پاک میں جاتے تو آپ 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
کو لوگوں نے جا کے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو کوفہ سے ابو حنیفہ آتے ہیں وہ آپ سے جلتے ہیں؟ بولے کیوں؟ کہ وہ مدینہ آتے ہیں تو آپ کے درس میں 3 دن سے زیادہ نہیں بیٹھتے، اور حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ 57 حج پیدل کیے، کوفہ سے 57 حج پیدل کیے۔ تو کہا آئندہ جب آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ جو آخری سال حج کے لیے آئے اور پھر 3 دن کا قیام پورا کر کے مدینے سے نکلنے لگے تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ کو امام صاحب بلا رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کو پیش کیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ابو حنیفہ آپ کے ہم بڑے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر آپ ہم سے جو ہے عناد دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رونے لگے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مدینۃ الرسول میں رہتے ہیں، آپ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے درس و حدیث دیتے ہیں، آپ سے زیادہ مبارک اور کون ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو امام صاحب سے امام مالک نے کہا کہ پھر آج آپ رک جائیے، میرے گھر میں مہمان رہے۔ امام صاحب رک گئے۔ دوسرے دن پھر جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو کہا آج بھی رک جائیے، حضرت رک گئے۔ تیسرے دن پھر جب کہا تو امام صاحب نے کہا کہ امام صاحب اب میں نہیں رک سکتا، اب میں نہیں رک سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ مدینے میں تو لوگ زندگی گزار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ پوری زندگی مدینے سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاد میں بھی نہیں۔ کہنے لگے میں مدینے سے باہر جاؤں گا نہیں، صرف زندگی میں ایک بار مدینے سے باہر گیا، حج فرض تھا، حج فرض ادا کرنے کے لیے 5 دن کے لیے گئے اور پھر بھاگتے ہوئے مدینہ آ گئے۔ مدینے کی فضیلت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ تو زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک دن خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جلدی سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ میری موت کب آئے گی۔ امام مالک مدینے سے باہر اس لیے نہیں نکلتے کہ خدا نخواستہ اگر مدینے سے باہر جاؤں گا اور میری موت ہو جائے، مجھے تو مدینے کی موت چاہیے۔ باہر جاؤں گا عمرہ کرنے کے لیے مکے میں مر جاؤں گا، مجھے تو مدینے میں مرنا ہے۔ تو عمرے کا خیال پیدا ہوا، کہا کہ نبی سے ایک بار پوچھ لیتے ہیں، اگر نبی بتا دیں گے کہ کب مریں گے تو جلدی سے جا کے عمرہ کر کے آئیں گے۔ یہ دل میں خیال لے کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ رات میں سوتے ہیں، خواب میں نبی کو دیکھا، نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میری موت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ 5 پنجہ۔ کانگریس والے دیکھیں گے تو وہ اپنا نشان سمجھیں گے، مگر امام مالک رحمت اللہ علیہ تو نہ کانگریسی تھے نہ بی جے پی تھے، وہ کیا تھے؟ عاشق رسول تھے، وہ مدینے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ 5۔ اب امام مالک کی آنکھ کھلی اور کہا کہ کیا نبی بتا رہے 5 گھنٹہ، 5 دن، 5 سال، 5 مہینہ، 5 ہفتہ؟ کیا سوال تو مکمل ہوا نہیں، جواب تو مکمل ہوا نہیں۔ میں نے پوچھا تھا میں کب مروں گا، اللہ کے نبی نے 5 بتائے اور کچھ نہیں۔ پریشان وقت کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، حدیث میں سب سے پہلا مقام
موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ، موطا امام مالک حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، بخاری و مسلم سے بھی پہلی۔ صبح کو پریشان ہوئے، اپنے مریدین کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، خواب ایسا دیکھا ہو کیا کیا۔ اس وقت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کے بہترین تعبیر بتاتے تھے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کہا ایک مرید کو کہ جلدی سے بھاگو، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نام میرا مت بتلانا، تم اپنا نام بتلانا۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ پہنچا اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی اور میں نے ان گنہگار آنکھوں سے نبی کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد میں نے نبی سے یہ سوال کیا کہ میری موت کب آئے گی، میں کب مروں گا؟ تو اللہ کے نبی نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے مجھے اشارہ یہ کیا کہ ایسا، اس لیے اے علامہ ابن سیرین بتائیے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی، میں 5 گھنٹے میں مروں گا، 5 دن میں مروں گا، 5 ہفتے میں مروں گا، یا 5 مہینے میں، یا 5 سال میں مروں گا؟ علامہ ابن سیرین نے فرمایا اور خواب دیکھنے والے ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا نام کیا ہے؟ خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہ خواب میں نے دیکھا کہ نہیں تو نے نہیں دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام تو بتائے گا، تعبیر میں بتاؤں گا۔ اب یہاں استاد نے اپنا نام بتانے منع کر دیا، کیا کرے؟ اگر نام بتاتا ہے تو استاد کی بات ختم، اگر نہیں بتاتا ہے تو خواب کی تعبیر ختم۔ دوڑتا ہوا پھر مدینہ آیا، پھر امام مالک سے پوچھا، امام مالک نے کہا جلدی جا اور جا کے بتا کہ امام مالک نے خواب دیکھا ہے، اور جلدی سے تعبیر پوچھ کے آ۔ پھر مرید بھاگتا ہوا گیا علامہ ابن سیرین کے پاس، اور جب گیا تو کہا کہ بتا کیا بات ہے؟ کہا کہ خواب میں نے نہیں دیکھا، وہ میرے استاد، میرے پیر، میرے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں بے شک امام مالک ہی ایسا خواب دیکھ سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتے۔ جاؤ امام مالک سے کہہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اشارہ دیا کہ اے امام مالک تو ایسی باتیں مجھ سے پوچھتا ہے جس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ او امام مالک تو کب مرے گا مجھے نہیں معلوم، یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، ویسے تو سارے جہان کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر 5 چیزوں کا علم مخصوص ایسا ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان 5 میں سے کیا ہے؟ انسان بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، سورہ لقمان کی تلاوت کیجئے، مزہ آئے گا آپ کو۔ سب سے پہلا ان اللہ عنده علم الساعہ ينزل الغیث، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی؟ بنگلور والوں پتہ ہے کبھی آپ نے دیکھا تھا بنگلور میں ایسی بارش؟ ہجبیار ڈوب رہا ہو، ادھر ایلنکا ڈوب رہا ہو، روڈ پہ صفائی کرمچاری پانی میں ڈوب کے مر جا رہی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر آج کی حکومت کو معلوم ہو جاتی کہ اتنے دن میں اتنی بارش آتی، وہ لوگ پہلے تیاری کر لیتے۔ اور ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ امریکہ کو نہیں معلوم ہوتا بھائی، وہ تو بولتے ہیں کہ سب کچھ پہلے معلوم ہوتا ہے، مگر وہاں بھی بارش کا طوفان آتا ہے اور پورا تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے۔ اسے چھوڑو، اس اسرائیل کتے کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے کس عورت کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوگا، کس عورت کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوگا۔ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ہاسپٹل میں ایک علاج کے لیے ایک لڑکی عورت آئی، اور اس کا اسکیننگ کرتے کرتے اسکیننگ کے طرف سے وہ لڑکی خود میڈیکل سے وابستہ تھی، تو انہوں نے اپنا اسکیننگ کرتے کرتے اپنے بچے کو دیکھ لیا،
اور اس کو محسوس ہوا کہ مجھے لڑکا ہونے والا ہے. ابھی کا واقعہ. تو اس کے شوہر کیونکہ میرے خاص دوست ہے تو میں نے کہا بھائی صاحب مولانا بچی کا نام وام بچے کا نام وام کچھ سوچا. بچی بچہ تو بول نہیں سکتے اس لیے بچے. تو کہا کہ مولانا میری بیوی نے سوچ لیا ہے نام, لڑکوں والا نام تھا. تو پھر کپڑے اپڑے کہا کہ نہیں میری بیوی پورا شاپنگ کر چکی ہے. میں نے بار بار پوچھا تو کہا کہ نہیں آپ کو ہم سرپرائز دیں گے. تو جب ایڈمٹ ہوئی تو سارے کپڑے کا تھیلا ان کے ہاتھ میں تھما دیا, اور ان کے ہاتھ میں جو تھمایا تو وہ کم سے کم کئی جوڑے کپڑے تھے, وہ سب کے سب لڑکے کا کپڑا تھا. سمجھ میں؟ اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو لڑکی پیدا ہوگا. تو وہ مولانا بھی تھے, وہ کہنے لگے کہ مولانا ہماری گھر والی خود میڈیکل سے ہے اور انہوں نے خود دیکھا تھا, ایسا کیسے ہوا کہ ہمارا تو اتنا بڑا ہاسپٹل بھی نہیں کہ ہم لوگ لڑکا لڑکی کی ادلا بدلی کر دیں. آج تو آپ ہی کی بچی پیدا ہوئی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. تو ہم نے کہا مولانا وہ آیت جو ہے یعلم ما فی الارحام, یہ تک بندی سے لوگ بچے کو بتاتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی, مگر حقیقت حال انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا. مگر اور اس آیت کا مصداق وہ ہوگا کہ یعنی شادی سے پہلے پتا چل جائے کہ اس عورت سے کیا پیدا ہونے والا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساس کو 7 بیٹیاں اور اسی کی بیٹی کو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہو جاتا ہے. لڑکے کے آس میں 7 بچیاں پیدا کر لیا مگر ایک لڑکا نہیں ہوا. مگر جیسے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی پہلی ہی ڈیلیوری میں لڑکا پیدا ہوا. میرے ایک دوست ہیں ان کے گھر میں لڑکے ہی لڑکے پریشان. بعض مرتبہ مجھ سے دعا کروائے کہ مولانا دعا کر دیجئے کوئی بچی پیدا ہو جائے. میں کئی مرتبہ دعا کرنے کے لیے گیا. اب ان کے بچوں کے جب بچے پیدا ہونے لگے تو سب کو لڑکیاں, کسی کو لڑکا نہیں. یہ اللہ کا کرشمہ ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام, یعنی کہ بارش کب ہوگی, ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ پیدا ہوگا, اور کل انسان کیا کھائے گا. فریج میں بھلا گوشت رکھا ہوا ہے, مٹن ایک دم بہترین والا, مگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کل سے آپ کا مٹن چکن سب بند. اب کیا کھا رہا ہے بیچارہ, سوپ کھا رہا کہ کل کیا کھائے گا. ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. پھر اللہ نے فرمایا اے امام مالک رحمت اللہ علیہ, آپ میرے نبی سے پوچھتے ہو, دنیا کے کسی انسان کو پتا نہیں ہے کہ انسان کی موت کون سی سرزمین پہ آئے گی اور کب آئے گی. ڈاکٹر یہ تو اندازے سے بتا دیتے ہیں, ہارٹ بیٹ ناپ کر کے, دماغ کا جو اسکیننگ لے کر کے کہ اتنے دیر میں دماغ آف ہونے والا ہے, اتنے دیر میں ہارٹ بیٹ آف ہونے والا ہے, اتنے دیر میں یہ سانس بند ہونے والی ہے, مگر کون سی زمین پہ مرے گا آج تک کوئی نہیں بتایا. ابھی جنرل وارڈ میں تھا, موت کیونکہ جنرل وارڈ میں اس کی نہیں آنی تھی, ڈاکٹر فٹافٹ آئی سی یو میں شفٹ کرتا ہے, وہاں موت آ جاتی ہے. آئی سی یو میں رہتا ہے, بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اس کو جنرل وارڈ میں لایا, یہاں موت آ گئی. یہاں نہیں, اب آدمی گھر میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ موت یہاں نہیں آنی تھی. فوراً اس کو پتا چلا کہ یہ گھر میں نہیں, ہاسپٹل میں نہیں, یہ راستے میں مرے گا. ایمبولینس بلائے, ایمبولینس کے راستہ چلتے چلتے موت ہو گئی. ہوتی ہے, یہ اللہ جانتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امام مالک, جس سوال کو تم مجھ سے کر رہے ہو یہ میں بھی نہیں جانتا, یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا کہ مجھے تو مدینہ چاہیے.
دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ 70,000 ایسے لوگ وہاں سے نکلیں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں، نکلیں گے اور سیدھا کودتے کودتے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے علامہ دیوبند ہمیشہ اللہ کے اس میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت وہاں آ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت مولانا جو ہے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، حافظ ستار صاحب اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، بے شمار علماء کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں گئے اور ان کی موت ہوئی اور وہ لوگ جنت البقیع میں آج آرام فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع کے قبرستان کے قبر کھودنے والے کا ایک واقعہ ابھی سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ ان سے کسی عالم نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دنوں سے یہاں کھودتے ہو، کچھ یہاں کے مخصوص چیزیں بتاؤ۔ کہا کہ مولانا مجھ سے خوشبو آ رہی، کہ ہاں آ رہی۔ کون سا عطر؟ کہا زندگی میں نے کبھی عطر خریدا ہی نہیں، یہ جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے۔ کہا میں نے آج تک جنت البقیع میں ایک کیڑا مکوڑا نہیں دیکھا، اس قبرستان میں کیڑا بھی پیدا نہیں ہوا۔ بہرحال بات کہیں سے گئی نکل گئی۔ میں آپ کو حج کے 5 دن بتانے والا تھا، مگر مدینے والی کی بات شروع ہو جائے تو پھر بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور شعر ہے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا کہ سچ رہتے ہیں، مگر اے جنت آ میرے دل کا طواف کر، اے جنت آ تو میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و قصور، میرے دل میں حضور۔ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ بہرحال حج کے 5 دن آج کل بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب یہاں سے حج تمتع کا ارادہ کرتے ہیں، یہاں سے آپ نے احرام باندھ لیا، اگر مکہ جا رہے ہیں، اگر مدینہ جا رہے ہیں تو احرام کی ضرورت نہیں۔ آپ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، یعنی ایک سفر میں 2 کام کرنا، حج بھی کر رہے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو تمتع کرنے والے پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حلال ہو جاتے ہیں، یعنی احرام نکال دیتے ہیں، اپنے لباس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زندگی جو 2, 4, 10, 20 دن ہوتے ہیں وہ گزارتے ہیں، جہاں بھی گزارتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی صبح سے ہمارا حج کا دن شروع ہوتا ہے۔ ٹریولز والے 7 کے رات میں ہی لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جو کام آپ نے ہندوستان میں رہ کے، بنگلور میں رہ کے کیا یا اور کسی شہر میں رہ کے کیا، یعنی آپ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، مونچھ کاٹتے ہیں، اور جو ناپاک بال ہے وہ سب صاف کر لیتے ہیں۔ آپ پھر یہ 7 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد آپ کی ترتیب جیسی ہوگی کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ اچھا سے نہائیں دھوئیں، عطر لگائیں، سرما لگائیں، جو آپ مزین ہو سکتے کر لیں۔ کرنے کے بعد اگر 7 ہے تو 7، 8 کی فجر ہے تو 8 کی فجر کر کے آپ جو ہے اپنے ہی روم میں احرام کی چادریں لپیٹیں۔ اس کے بعد اگر موقع ہے، قریب ہے تو حرم جائیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر دور ہے تو اپنے روم میں کر لیں، اور اگر اپنے روم کے پاس چھوٹی سی کوئی مسجد ہے تو وہاں پہ کر لیں 2 رکعت نماز۔ نماز کے بعد جو ہے مرد حضرات بلند آواز سے، عورت آہستہ تلبیہ پڑھیں، اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دل سے پڑھے کہ اللہ بس میں اتنا بڑا گنہگار، میں گناہوں سے لت پت، تو پاک ذات، آج تو نے مجھے اتنے مبارک سفر پہ بلایا، اے اللہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے مجھے کیسے قبول کر لیا؟ میں تو اپنے محلے کی مسجد میں جانے کا لائق نہیں تھا، تو نے اپنے گھر میں مجھے بلایا۔ جب اس انداز سے آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب یہاں سے آپ محرم ہو گئے حج کا احرام۔ اب کام کیا ہے؟ یہاں سے آپ
جہاں پہ بھی ٹھہرے وہاں سے آپ کو ارادہ کر کے نکلنا ہے، مینا جانا ہے۔ مینا میں جا کے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جتنے دن کے بھی سفر ہو جماعت کی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ وہاں بھی میرے دوست آپ باتوں میں لگ کر کے ایک رکعت چھوڑ دیتے، 2 رکعت چھوڑ دیتے، نہیں۔ نماز سب سے اہم ترین، افضل ترین عبادت ہے، اور وہ جماعت کے ساتھ افضل ہے، اس لیے جماعت کی نماز پڑھیں۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارا وافر مقدار میں ٹائم بچا ہوا ہے، ظہر سے لے کے کل فجر تک۔ اس درمیان میں آپ ذکر اذکار کریں، آپ تلاوت کریں، اس کے بعد جو ہے اور زیادہ وقت مل رہا ہے تو آپ قضاء عمری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سنت کے بعد نوافل کے بجائے آپ قضاء عمری کی نماز پڑھیں، اور نیت اس طرح کریں کہ اللہ، میں اپنی زندگی کے سب سے پہلی قضا نماز جو ہے 2 رکعت فجر کی وہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح پڑھتے رہے تو وہ مطلب ڈیلیٹ ہوتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں، ہمارے نام اعمال میں جو قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا ہوتی رہے گی، ادا ہوتی رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو ہمارے ذمہ ایک بھی نماز قضا نہ رہے، پوری ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ آمین۔ تو اس طریقے سے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اس کے بعد بس والے، ٹریولز والے یا دوسرے احباب آپ کو ضد کریں گے، جلدی نکلو، جلدی نکلو، نہیں، آپ زندگی میں پہلی بار گئے ہو، اللہ بلایا ہے، جو سنت مطابق ہے، مستحب طریقہ ہے، اس پر عمل کریں۔ مینا میں 9 ذی الحجہ کی فجر کے سے لے کر کے اشراق تک وہیں بیٹھے اللہ کو مناتے رہے، صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، شکوہ نہیں، شکر ادا کرے صرف۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد وہاں سے نکلے، اطمینان سے ناشتہ واشتہ کریں، جو بھی سوکھا ناشتہ، کم، زیادہ کھانے پینے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ ٹوائلٹ بہت بنائے گئے ہیں مگر پھر بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو اللہ نے صلاحیت دیا، طاقت ہے، گھٹنے میں چل سکتے ہیں، عادت ہے چلنے کی، پیدل چلنے، مزہ آئے گا، پیدل چلنے بڑا مزہ آئے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ ان 5 دنوں میں اللہ کے واسطے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، فلاں ایسے وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور یاد آیا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بار ظہر کی نماز میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، کھڑے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا، سمجھ گئے کہ بھائی یہ شیعہ ہوگا۔ دوسرا نوجوان آیا، اس نے یہاں نیت باندھا، سمجھ گئے کہ بھائی یہ اہل حدیث ہوگا۔ تیسرا نوجوان آیا، اس نے یہاں ہاتھ باندھا، سمجھ گئے کہ حنفی ہے۔ چوتھا آیا، اس نے یہاں ہاتھ باندھا، سمجھ گئے کہ یہ مالکی ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے ہاتھ یہاں باندھا، نماز پڑھ رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پریشان تھا، یہ کون سا فرقہ ہے؟ میں آج تک ہمیں نہیں پتا تھا۔ وہ فارغ ہوا، بلایا، عزیزم ادھر آؤ، بیٹے یہ پہلی بار ایسی نماز دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت کیا کرو، لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ پہلے میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، لوگوں نے دیکھا تو صحابہ کا دشمن ہے، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ کیا کروں؟ تو کہا یہاں باندھو ہاتھ، تو میں نے یہاں باندھا۔ لوگوں نے دیکھا، کہا کہ ارے تو اہل حدیث ہے، تیری نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تو کیا کروں؟ تو یہاں باندھو، تو یہاں باندھا۔ پھر جو ہے کچھ لوگ آئے، انہوں کہنے لگا پوری دنیا میں دیکھو سب سے زیادہ تعداد حنفی کی ہے، سب سے صحیح نماز ان کی ہے، یہاں باندھا۔ تو کہا حضرت
میں پریشان ہو گیا، میں نے آخر کیا کروں؟ تو میں نے سوچا نہ یہاں نہ یہاں نہ یہاں، میں یہاں باندھتا ہوں۔ جس دن سے میں یہاں ہاتھ باندھ رہا ہوں کوئی آج تک آ کے نہیں پوچھتا کہ کون سی اس کو عبادت کر رہے ہو، کس کو مانتے ہو۔ سب یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ بہت پڑھا لکھا ہوگا، اس کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میں یہاں سے اطمینان سے نماز پڑھ کے جاتا ہوں، مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے وہاں آپ جاؤ گے طرح طرح کے لوگ ملیں گے، کسی کے چکر میں مت پڑیے کہ کون کیا ہے نہیں ہے۔ جس کو جو مسلک ماننا ہے مانتا رہے گا۔ آپ جس سے جڑے ہوئے ہو اسی سے جڑ کر کے اسی کے علماء سے مسئلہ پوچھ کر کے آپ عمل کرتے رہنا، ورنہ وہاں ایسا کنفیوز ہوگے کہ آپ کا حج بھی غارت ہو جائے گا۔ وہاں ہر آدمی مفتی رہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے محلے کے اچھے علماء کا نمبر لے کے جانا، واٹس ایپ نمبر، اس میں اپنے مسئلے پوچھ لیا کرنا۔ بہرحال میں کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، جس مسلک سے آپ ہیں اسی مسلک کے علماء کا نمبر رکھیے، اسی سے آپ مسئلہ پوچھیے تو آپ صحیح رہیں گے۔ اور آپ اگر گڑبڑ کیے، ٹریک چینج کیے، تو پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ ہوں گے، کہاں آپ کا سر پھوٹے گا، کہاں ایمان جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جا رہے ہو آپ مکے میں۔ بہرحال آئیے، تو آپ نے 8ویں ذی الحجہ گزار دیا، 9ویں ذی الحجہ میں کوئی کام نہیں ہے، آپ کو جانا ہے مزیدار الفاظ میں جائیے، بالکل دیوانی کی طرح، مستانی کی طرح، ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کو کچھ نہیں پتا دین دنیا کا، آپ تو پاگل ہیں، آپ تو دیوانہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اور بس لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ کی زبان مسلسل چلتی ہے، کوئی بات نہیں بیچے، کوئی دوسرا درود نہیں، کوئی دوسرا ذکر نہیں، صرف تلبیہ، صرف تلبیہ، صرف تلبیہ۔ جتنا آپ تلبیہ پڑھیں گے اتنا شیطان کو آج تکلیف ہوگی، شیطان مٹی اٹھائے گا اپنے سر پہ ڈالے گا، ہائے اللہ میری ہلاکت، ہائے اللہ میری ہلاکت۔ اس نوجوان کو میں زنا خانہ لے کے گیا، اس نوجوان کو میں شراب پلایا، اس نوجوان کو میں جوا کھلوایا، اس نوجوان کو میں نے بیوی کا طلاق دلوایا، مگر آج تلبیہ پڑھ کے سب صاف کر دیا۔ یہ تو پورا ایک دم نہایا دھویا ہوا پکا اور سچا مومن بن گیا۔ جتنا آپ تلبیہ پڑھیں گے شیطان کو اتنی تکلیف ہوگی۔ آپ پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ عرفہ میں پہنچ گئے۔ آج 9ویں ذی الحجہ ہے، یہی حج ہے۔ اب اگر خوش نصیبی سے آپ کو جگہ مل گئی مسجد میں، تو مسجد میں آپ 2 نماز پڑھیں گے، یعنی ظہر اور عصر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ۔ اور اگر نہیں ملی تو آپ جس خیمے میں بیٹھے ہیں، جہاں پر لوگ بیٹھے وہاں تو لوگ ہی لوگ ہیں، وہ لوگ جیسی جماعت کرے گا ان کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ وہ کون سے مسلک کا پڑھا رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اپنی ان کے اتباع میں آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، سمجھے؟ تو آپ جو ہے جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، تنہا نہ پڑھیں۔ اس کے بعد ظہر کا ظہر میں، عصر کا عصر میں وہاں پڑھیں اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، اور اگر امام صاحب سے پڑھ رہے ہیں تو دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہرگز غروب سے پہلے عرفہ کے لائن کو کراس نہ کریں، نہ بہت بڑا جرمانہ لگے گا آپ کو۔ غروب عرفہ کے بعد آپ وہاں سے نکلے، اذان کی آواز بھی آئے، حضرت جبرائیل بھی آ کے بولے کہ میں جبرائیل ہوں، ڈائریکٹ آسمان سے آیا ہوں، تو مغرب نہیں پڑھ لے۔ کہا نہیں میں نہیں پڑھتا، تو جبرائیل اپنی جگہ ہے، مگر میں تو مغرب وہیں پڑھوں گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں سے نکل کر کے آپ کو مزدلفہ کی روانگی اختیار کرنی اور مزدلفہ میں آنا ہے۔ آپ وہاں پر ہو سکتا ہے 9 بجے آئیں، 10 بجے آئیں، 11 بجے آئیں، 12 بجے آئیں، 2 بجے آئیں۔ اتنا یاد رکھیے گا کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ٹریفک میں جام میں پھنس گئے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جہاں ہے وہیں پر آپ دونوں نمازیں پڑھ لیں، مغرب اور عشاء۔ اور اگر نہیں آپ پہنچ گئے تو ایک اذان ایک اقامت میں مغرب اور عشاء آج مزدلفہ میں پڑھ لیجئے۔ اللہ جتنی توفیق دے اتنے ذکر اذکار کر لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے چادر یہاں تک اوڑھ کے سو جائیے۔ ابھی تو گرمی کا موسم ہے، چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردیوں میں لوگ ایسے بھی اوڑھ لیتے ہیں، وہ اوڑھ لیں گے تو دم واجب ہوگا آپ کے۔ بس آپ لیٹ جائیں، تہجد کے وقت اٹھ جائیں،
اللہ سے خوب مانگے، خوب کی گرائے، اور اسی درمیان میں 70 سے زائد کنکڑیاں وہیں پر چن لیں، ایک بوٹل میں ڈال لیں، اس کو دھو لیں، دھو کے اپنے محفوظ کر لیں. اور 10ویں ذی الحجہ ہو گئی، آج مزدلفہ میں ہیں آپ، فجر کی اذان ہوگی، فجر کے اذان میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، 4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی جتنے ہو جائے اتنے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہے، بھاگے نہیں. جلدی کا کام ہے ہی نہیں حج میں، صبر کا کام ہے، صبر صبر صبر. جتنے یہ حادثات ہوتے ہیں یہ جلدی والے کرتے ہیں، صبر والے کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا. اطمینان سے کریے، سب جا رہا جانے دو بھائی، مجھے تو اپنا جانا ہے. آپ اشراق تک بیٹھے رہے، اللہ سے عبادت کرتے رہے. جیسے ہی طلوع ہوا اشراق کے بعد دعا وغیرہ کر کے آپ وہاں سے نکل جائیں، اپنے خیمے میں آئیے مینا میں. کچھ لوگ کیا ہوتا ہے وہیں سے ڈائریکٹ چل جاتے پتھر مارنے کے لیے، نہیں، اپنے خیمے میں آؤ، اطمینان سے بیٹھو، ناشتہ واشتہ کرو، ضرورت ہے فارغ ہو جاؤ، تازہ وضو کرو، اس کے بعد نکلو. آج 10ویں ذی الحجہ ہے. پہلے کا شیطان ملے گا کہ آج تجھے چھوڑ رہا ہوں، تو چھوٹا سا ہے ابھی. پھر دوسرا ملے گا، اسے بھی کو آج رک جا بھائی، تو چھوٹا ہے ابھی بڑا نہیں ہوا. جب لاسٹ والا ملے گا وہ سب سے بڑا ہے. اس شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. افضل ترین یہ ہے کہ اس طرح رکھیں، ورنہ ایسے بھی ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکریاں ماریں. اس کے بعد بازو ہٹ جائیں، جگہ ہے اچھا سے قبلہ رو کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس پتھر کو میں نے اس لیے مارا کہ تیرے خلیل نے مارا تھا، تیرے زبی نے مارا تھا، تیرے حبیب نے مارا تھا. میں تو گنہگار ہوں مگر ان کی طرف نسبت کر کے مارا ہوں، ان کی برکت سے میرے مارنے کو بھی قبول کر. اس کے بعد جو ہے اطمینان سے اترے اور سیدھا روم چلے جائیں. یہ آج کا کام ہو گیا. اگر آپ جوان ہیں، ہمت ہے آپ کو، تو اور ایک کام آپ کر سکتے ہیں. آج کیا کر سکتے ہیں؟ آج جا کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کر لیں، طاقت ہے. قربانی ہو گئی، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ فوراً حلق یا قصر کر لیں. یہ 10ویں ذی الحجہ کا ہی کام ہے. اگر ہو گیا تو الحمدللہ، بہت اچھی بات. اب جیسے ہی قربانی ہو گئی تو آپ جو ہے احرام کو اتار دیجیے، اتارنے کے بعد اچھے کپڑے پہن لیجیے. اب چل جائیے مکے میں. جا کر کے آپ کا کام ہے طواف زیارہ کرنا. طواف زیارہ آپ کریں گے. طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ تقریباً حلال ہو گئے، ساری چیزیں حلال ہو گیا. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ سعی کریں گے. یہ 10ویں اور 11ویں ذی الحجہ کے بیچ کے کام ہیں. چاہے تو 10ویں میں کر لیجئے، چاہے تو 11ویں میں کر لیجئے، چاہے تو 12ویں میں کر لیجئے. اگر آپ نے 10ویں میں کر لیا، طواف زیارہ بھی ہو گیا، یا صرف قربانی تک ہوا، تو آج اطمینان آرام کر لیں. پھر صبح کو آپ جو ہے نکلیں زوال کے بعد پہلے کنکری ماریں. پھر جو ہے آج تینوں کو مارنا. پہلے کو ماریں، دعا کریں، دوسرے کو ماریں، دعا کریں، تیسرے کو مار کے دعا نہیں کرنا، ایسے نکل جانا، کیونکہ پہلے دن اس کے وہاں دعا کر لیے. اب نکل جائیے. اب نکل کے سیدھا آپ مکہ چل جائیے. وہاں جانے کے بعد آپ جو ہے طواف زیارہ کر لیجئے. طواف زیارہ کرنے کے بعد اللہ کے واسطے روم مت جائیے. جہاں روم گئے وہاں پھنسے. سیدھا پھر آپ پیدل، چاہے پیدل، سواری میں چاہے سواری میں، اب تو بلیٹ ٹرینیں ہیں، وہاں سے نکل کر کے پھر آپ مینا آ جائیے اور آپ یہیں پر قیام کیجئے. 12 کو بھی کنکری مارنے کے بعد آپ سیدھا مکہ نکلنا چاہے تو نکل سکتے ہیں. نہیں، اگر 13 کا بھی مار کے نکلنا چاہے تو گنجائش 13 کا بھی ہے. 13 کو بھی مار کر کے آپ تینوں کو کنکریاں مار کر کے سیدھا آپ نکل جائیے. مگر جب بھی کنکری مارنے کے لیے جائیں خالی ہاتھ جائیں. آپ کے پاس بیگ نہ ہو، آپ کے پاس سامان نہ ہو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت دور رہتا ہے ان کا خیمہ، اب سوچتا ہے کنکری مار کے سیدھا مکہ نکل جائیں گے، چلو بیگ اٹھا لو، سر پہ بیگ اٹھا لیا. اس کے بعد جو ہے نکل گیا کنکری مارنے کے لیے. اب بھیڑ بھاڑ میں دھکا مکی میں کیا ہوتا ہے، یہ بیگ نیچے گرا. اس بیگ کو اٹھانے کے لیے یہ بیچارہ جب نیچے گرتا ہے تو پھر قیامت کے دن اٹھتا ہے. پہلے نہیں اٹھے گا، وہاں جو گرا وہ قیامت میں ہی اٹھے گا. اس لیے یاد رکھیے گا، کچھ بھی گر جائے آپ نہ گریں.
یہاں صرف اللہ کی نظر سے گرنا ہے، آپ کو نہیں گرنا۔ اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو گرانا ہے، اللہ میں گندا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مگر خود کو مت گرائیے مٹی میں، جو گرائے وہ گئے۔ اس لیے ہم عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کوئی بھی حاجی جائے سامان کے ساتھ کنکر مارنے نہ جائیں، یہ حادثات اسی وقت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا، وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتوں سے فارغ ہوتا ہوں۔